فلم بڑی دولت ہے. فلمی جیل. فلم میں جیل بھی وکری ٹائپ کی دکھائی جاتی ہے. ہیرو یا ولن اگر جیل میں ہو تو جیل اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ثابت ہوتی. یہاں ولن عام طور پر جیلر سے یوں بات کرتا ہے جیسے جیلر اس کا لنگوٹیا یا مامے کا پتر لگا ہو. فلم میں ہماری پولیس کے بس 2 ہی کام ہوتے ہیں. ایک فلم کے بیچوں بیچ شادی والے گھر یہ کہہ کر کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی شادی رکوانا، اور دوسرا کام فلم کے آخری سین میں عین اس وقت نمودار ہو جانا جب ہیرو اپنی ماں بہن یا ہیروئن کی عزت بچانے اور ولن کو چنگی پھیٹی لگانے کے بعد اسے جان سے مارنے لگتا ہے. اکثر فلموں میں ایک نیک اور پرہیزگار پولیس افسر کسی سازش کے تحت نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور پھر اتفاقاً ڈاکو بن جاتا ہے. حالانکہ اس ڈرامائی تبدیلی میں کوئی انوکھی بات ثابت کرنے والی نہیں ہوتی. انوکھی بات صرف یہ لگتی ہے کہ پولیس افسر نوکری چھوڑنے کے بعد ایسا کرتا ہے. کسی نے سرگم سے پوچھا کہ ہماری فلمیں معاشرے کی عکاسی کیوں نہیں کرتی، تو سرگم نے جواب دیا کہ معاشرے میں 50 سالہ خرابیاں 2-2.5 گھنٹوں میں دکھانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. فلمی بابے. ہماری فلموں میں ایک آدھ غریب سا بابا بھی ہوتا ہے جو یا تو چوکیدار یا پہاڑی مقام پر ہیرو کے ڈاک بنگلے کا مالی ہوتا ہے. بابے کی ایک جوان بیٹی بھی ضرور ہوتی ہے جو بدتمیزی کی حد تک شوخ بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ چھٹیوں پر آنے والے شہری بابو کے عشق میں پہلی نظر میں یوں گرفتار ہو جاتی ہے جیسے اسی کا انتظار کر رہی ہو. بابے کی بیٹی اور شہری بابو دونوں مری یا سوات کے سبزہ میں کھلم کھلا ناچتے گاتے ہیں، مگر انہیں آس پاس کا کوئی بندہ نہیں دیکھتا. یوں لگتا ہے جیسے ہیرو کے پہاڑی مقام پر آتے ہی وہاں کے باشندے کہیں اور کوچ کر جاتے ہیں. دیکھا جائے تو ہمارے مری یا سوات جیسے پسماندہ علاقوں کو جتنا ماڈرن دکھانے میں ہمارے فلم سازوں نے کوشش کی ہے وہ امریکہ اور یورپ کے منہ پر کسی تماچے سے کم نہیں، جو ان علاقوں کے باشندوں کو بیکورڈ اور دقیانوسی سمجھتے ہیں. بہرحال گاتے گاتے اچانک شہری بابو کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کی ماں شہر میں بیمار ہو گئی ہے اور اسے مجبوراً شہر جانا پڑتا ہے. وہ بابے کی بیٹی سے جلد واپس آنے کا فلمی وعدہ کرتا ہوا جدائی کا گانا سنتا ہوا شہر چلا جاتا ہے اور وہاں جاتے ہی کسی قرض خور کی طرح اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے. ہمارا فلمی بابا چاہے کتنا بھی غریب مالی چوکیدار ہو، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی حلال کی کمائی سے بیٹی کا قیمتی لباس اور زیور میک اپ پورا کرتا ہے جو اس کے ناچ گانے میں کام آتا ہے، بلکہ بیٹی کے سر میں گیت گانے سے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اس نے غربت میں بھی بیٹی کو موسیقی کی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. فلمی ہیروئن. بقول انکل سرگم ہماری فلمی ہیروئن اور چلمی ہیروئن میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا کہ دونوں کا نشہ جوان نسل کو خراب کر سکتا ہے. فلمی ہیروئن فلم میں چاہے جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ بی جی یعنی فلمی ملبوسات کے ڈیزائنر کے قیمتی کپڑے اور زیور پہنتی ہے. چونکہ ناچ گانا ہیروئن کا پیدائشی حق ہوتا ہے لہذا وہ اپنا حق بھرپور انداز میں ہر 2-4 سین کے بعد جتاتی بلکہ دکھاتی رہتی ہے، جس کی بدولت مالک کی فلم ہٹ اور اس کی اپنی حالت فٹ ہو جاتی ہے. فلم کی ہیروئن کو کبھی اپنے طبقے کے نوجوان سے عشق نہیں ہوتا ہے تو اپنے سے غریب یا کسی سیٹ کے بیٹے سے ہی عشق ہونا لازمی ہے. فلمی ہیروئن کو کوئی بھی ملی نغمہ یاد نہیں ہوتا، دکھ سکھ کے گانے ہی یاد ہوتے ہیں، مثلاً سہیلیوں کے ساتھ کسی کے آنے کے انتظار کا گانا، ملاقات کی خوشی میں باغ کا گانا، چھوڑ نہ جانے کا وعدہ لینے کا گانا، وچھوڑے کا گانا، کسی کی سالگرہ یا شادی کی پارٹی میں پیانو پہ گا کر مہمانوں کو الو بنا کر ہیرو کو مخاطب کر کے گانا وغیرہ. کافی عرصہ پہلے فلمی گانے نہ صرف ہیرو ہیروئن کا کام سر انجام دیتے تھے بلکہ ٹیلی مواصلات بن کر کارڈ لیس لانگ ڈسٹینس فری کال کا کام بھی انجام دیتے تھے. ہیرو اگر لاہور سے گاتا کہ آواز دے کہاں ہے تو اس کے جواب میں ہیروئن کی پنڈی سے آواز آتی کہ دنیا تیری یہاں ہے. ٹیلی مواصلات کے ساتھ ساتھ فلمی گانے
ایدھی ٹرسٹ یا انصار بڑھنی کے اداروں والا رفاہی کام بھی کر جاتے ہیں۔ مثلا اگر بچپن میں بہن بھائی بچھڑ گئے ہیں تو فلم کے آخری سین میں اچانک ایک گلی میں ماں ایک ایسی فلمی لوری دیتی ہے جسے سنتے ہی بچھڑا ہوا خاندان گلی کے ہر گھر کے دروازے سے یکے بعد دیگرے نکل کر ایک دوسرے کے گلے لگ جاتا ہے۔ فلمی گانوں کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فلم میں گانے کے دوران سازندے اور اصل گانے والے نہیں دکھائے جاتے، جس سے فلم کا مصنوعی حسن اور گلیمر فلم بینوں پر قائم رہتا ہے۔ ہمارے فلمی گانوں نے نہ صرف گلوکاروں، سازندوں، بینڈ بازوں، کیسٹ سازوں اور صدا فروشوں کا رزق لگا رکھا ہے، بلکہ شادی بیاہ کی تقریبات نے فلمی سا ماحول بھی بنا رکھا ہے جو اب عروسی ثقافت کا لازمی آئٹم بن چکا ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل سے اگر فلمی گانے نکال دیے جائیں تو ان کی حالت ایسی ہو جائے کہ جیسے مساوات پارٹی کی مسرت شاہین کے بغیر ہو جائے۔